البلاد قد عظمت فللأمجاد بانيها قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى الأمجاد بانيها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آج ہم نماز تہجد کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فضیلت بتائی ہے قرآن پاک میں، اور تہجد گزار لوگوں کے کیا اوصاف بتائے ہیں، انہیں ملنے والی نعمتوں کا کیا ذکر کیا ہے، تہجد گزار لوگوں کی کیا تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ آج ہم اس کے بارے میں قرآن اور حدیث، اوتھینٹک احادیث سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا وقت اور کتنی رکعات ہمیں پڑھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی ثابت ہیں تہجد کے آداب کے حوالے سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل، یا ہم اس کو نماز تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بنی اسرائیل 79 میں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ تہجد پڑھنا اس کی کتنی فضیلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کو مقام محمود پر فائز فرما دیتے ہیں. الحمدللہ. تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ تہجد گزار لوگوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان پر ہونے والی نعمتوں کا بھی جو ذکر کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا. بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، اور بوقت سحر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے. یہ آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی 79. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تہجد گزار لوگوں کی تعریفیں بھی بیان کی ہیں قرآن پاک میں، اور بہت سی جگہ پر اس کی تعریف کی گئی ہے. سورۃ الفرقان آیت 123 اور 64 میں ان کی تعریفیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل قسم کے لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں، اپنی راہ ان کو سلام کرتے ہوئے اپنی راہ لیتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا ذکر کیا ہے، اور تہجد گزار لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں. ان کی تعریف کی ہے کہ وہ زمین پر بہت نرمی، عاجزی سے چلتے ہیں، لوگوں سے بحثیں نہیں کرتے. تہجد گزار لوگ جو ان سے بحث کرتا ہے، ان کے منہ لگتا ہے، ان کو سلام کہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار لوگوں کے ایمان کی شہادت بھی دیتے ہیں. الحمدللہ. قرآن پاک میں سورہ سجدہ آیت 15، 16 اور 17 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں سن کر ہمیں خود کا بھی محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. الحمدللہ. اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یہاں تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کتنی نعمتیں ان کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، جو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوں گی. دیکھیں، تہجد پڑھنے والا اور تہجد نہ پڑھنے والا یہ برابر نہیں ہے. ان کے مابین بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موازنہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ زمر میں فرماتے ہیں آیت 9 میں، بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں عبادت میں لگا ہے
کبھی سجدہ کر رہا ہے اور کبھی نماز میں کھڑا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے مالک کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، ایسے شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو اس کے برعکس؟ اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت صرف وہی مانتے ہیں جو صاحب عقل اور ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو اس سب سے یہ ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں تہجد کے بارے میں، یہ جو سن رہا ہے ان کے لیے ہے یہ بات، کہ جو سن کر جان کر اس پر عمل کرے، اور جو سن کر بھی اور جان کر بھی نہ عمل کرے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو صحیح مسلم اور سنن اربع اور مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آدھی رات کے بعد کی نماز، یعنی تہجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فرض کے بعد آپ پر سنت سب سے پہلے ہیں، بلکہ تہجد کی بات کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر انہیں دخول جنت کا ذریعہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی انہوں نے بتایا کہ جنت میں داخلے کا جو ذریعہ ہے اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہر کس اور ناقص مسلمان کو سلام کہو۔ دوسری بات کیا نصیحت کی؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کر اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تہجد کے وقت کا اور اس کی رکعات، ٹھیک ہے؟ نماز تہجد کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، بلکہ عشاء کے بعد سے طلوع فجر کے مابین کسی بھی وقت یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سب مختلف حصوں میں یہ نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ یعنی اس کا کوئی ایک وقت معین نہیں ہے، آپ رات کے عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کسی بھی وقت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو احادیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے جو افضل وقت ہے وہ آخری تہائی رات کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں احادیث ہیں کافی، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہت مشہور احادیث ہے۔ یہ حدیث ہے، ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا بزرگ و برتر پروردگار آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کا جواب دوں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تہجد کے وقت کا تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا کسی دوسرے مہینے میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ان 11 رکعتوں میں 3 وتر بھی شامل ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ نماز تہجد کے آداب بیان کرتے ہوئے بعض لوگ اتنا تشدد سے کام لیتے ہیں کہ آدمی ڈر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی تہجد شروع کرے اسے پھر چھوڑنا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ وہ بلا ناغہ مسلسل پڑھتا رہے، ورنہ یہ فلاں فلاں ہو جائے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنی گنجائش اور توفیق کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نیک عمل شروع کرتے ہیں تو پھر اس پر کاربند رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کو شروع کرتے تو اس کی پابندی فرماتے، اور یہی عمل آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی زیادہ محبوب ہے کہ وہ دائمی ہو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہمیشگی کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جس قدر بھی ممکن ہو غنیمت ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ
ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے. بہت سی چیزیں ہم نے کلیئر کی اس ٹاپک میں. اور بھی اگر آپ کے کچھ کویشچنس ہوں تہجد سے ریلیٹڈ تو آپ ان باکس میں بتا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز کا پابند بنا دیں، اور جتنے بھی یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے تہجد گزار کے بارے میں بتائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تہجد گزار میں شامل کر دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.